बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से दुनिया कायम हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी का रास्ता इख्तियार किया तो किसी ने बदकारी का। जिसने नेकी का रास्ता इख्तियार किया वो सिराते मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदकारी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज्यादा रही। इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किस्सा बयान करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, लेकिन हस्बे रवायत आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से शेयर करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाज़िल हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू कर दी। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धत्कारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। अमीर और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। इनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज हो जाते हैं। इनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता था वो जाहल और अहमक था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे काम करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाज़ो नसीहत की गर्ज से एक रोज़ आपने ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। ज़ियाफ़त में हर हैसियत और तबके के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर भी थे, सरदार भी थे। साहिब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ इकट्ठा बैठना पसंद नहीं करते थे। इन्हें हकारत की निगाह से देखते थे, नफरत करते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफ़त के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतवर तबका कमज़ोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमज़ोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम इनसे नफरत करते हो। इनमें से जो भूखा होता है तुम इसको खाना नहीं खिलाते। अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम इसे पानी नहीं पिलाते। अगर बीमार हो जाए तो इसकी इजाज़त नहीं करते। तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। दूसरों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हो, दूसरों की मलकियत पर कब्जा करते हो। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तुम्हारी ही मखलूक हैं, ये तो तुमसे भी कमतर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने मबूदों को छोड़ दें, इबादत ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो। इबादत करो सिर्फ इस हस्ती की जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, जो मारता और जलाता है। एक ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम, तुम ऐसा कहते ही रहते हो। हम अपने मबूदों के खिलाफ बात सुनने के लिए नहीं आए। हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मरतबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा शख्स नजर आया। वो बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ते में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे 7 बेटे हैं। उन्होंने मेरे बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसे अपने घर ले गए और इससे कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। आपने दुआ की। एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक दस्तरख्वान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हजरत से फरमाया, ये खाना आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दें। इसने कहा, अल्लाह भूखा किसी को नहीं खिलाता। वो बूढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज हदायत की घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों, मैं नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हदायत करूँ। मेरा कहना मान लो, फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत करो, इन्हें घर से ना निकालो, इन्हें तकलीफ मत दो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की मदद करो। हर कमजोर ताकतवर का मोहताज है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल कर लो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर शख्स के पास जाकर हदायत करते थे, कभी इत्मा से भी खिताब करते। एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए।
گئے، کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آیا اور کہا، لوگوں اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوجتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں تو تم سب کو نیکیوں کی اور بھلائیوں کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ تم پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تم برائیوں سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ ہی سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا، تمہیں نعمتیں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہے۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں۔ دیکھو جو غریب مجھ پر ایمان لائے لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے ہیں۔ میں نے علانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے بتایا، میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے جو ڈیل دے رکھی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، صرف وہ بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے اثار بھی نہیں کہ اتنا پانی ہو جائے۔ کشتی تیرنے لگے، نوح کا دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہوگی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا اور غلاظت ملنا شروع کی۔ اس طرح پوری کشتی پاک اور صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان سب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک بشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا عذاب آ چلا۔ گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا اور جس جگہ سے پانی ابلا تھا وہ کوفے کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے، طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش بھی اتنی شدت تھی کہ جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کروا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کروا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ سب جانوروں کو باندھ دیا۔
طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کے ہر حصے پر پانی ہی پانی نظر آنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہوتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، جسے ارارت بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا، یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارت مشرقی ترکی میں ہے، یہ 16,900 فٹ بلند ہے، جو کہ برف سے ڈکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، لیکن 1929 میں جرمن ماہر طبیعیات جان جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودا گرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لی۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1929 میں ماہر سارے قدیمہ ویبلی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب ار کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے، ان میں سے ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر ار کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔